تم نے اس طرح کیا ہے، اور اسامہ آج کل یہ ہو رہا ہے، کسی کا نام نہیں لیا، نام نہیں دیا. ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، الناس کے اندر سارے شامل ہو گئے. تو آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو یہ اصلاح کرنی چاہیے. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرماتے تھے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے جی کہ اس کے اندر جو غلطی ہے نا، اسامہ صاحب اس کو پن پوائنٹ کر کے اگر آپ کہیں تو اس کے دل پر خراش نہ آئے. واہ، آپ کو یہ 1000 میں سے شاید ایک بھی نہیں ملے گا. فوری طور پر اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ اور سب کے سامنے، اور سب کے سامنے. سب سے زیادہ تو ہم گھر سے شروع کرتے ہیں. نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں، جی یہ تو ہے ہی غلط نا. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسی انتہائی قریبی کو بھی اس کی کسی غلطی پر یا عیب پر اصلاح کی ہے اچھے طریقے سے، پھر بھی اس کے دل پر خراش آئے گی. انسان کی فطرت ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے حضور نے یہ طریقہ اپنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں، یہ انسان بڑی عجیب شے ہے، دل کے اندر رکھ لیتا، اوپر مسکراتا رہے گا، ہاں جی ہاں جی تسی ٹھیک کہہ رہے جی. جدو الگ ہوئے گا نا دل وچ گانٹ بٹھا لے گا. جو یہ گانٹ نہ بٹھائے اور اس کے دل کے اندر شکریہ کے جذبات پیدا ہو جائیں، اللہ کی قسم وہ اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، اب سڑکوں کے حقوق ہیں، راستوں کے حقوق ہیں. اب دیکھو نا، ہم لوگ واش روم میں جاتے ہیں، جو ہمارا ملک ہے واش روم گندے. خیر یہ تو اب جو آ گئے ہیں، اپنا بڑے بڑے اچھے پمپ آ گئے ہیں، موٹر وے آ گئی، اور لوگوں نے اتنی شاندار وہ بنائے ہوئے تھے. تو جو بھی بندہ چاہتا ہے واش روم گندا دیکھے گا نا، اسی گندے کو استعمال کر کے گندا ہی رہنے دے گا، نکل آئے گا. تو حضور فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. یہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہر ایک کی اپنی ذات کے لیے ہے کہ میں، یعنی ہر بندہ یہی سمجھتا ہے میں اچھے کپڑے پاواں، الطہور شطر الایمان، دھوتے پاواں، استری کر کے پاواں، میں نہاواں، غسل کراں، میرا گھر صاف ستھرا رہے. یہ تو سارے نو یاد آ جاتا الطہور شطر الایمان. مزہ تب ہے کہ جب باہر کسی واش روم میں جائے نا تو گندا ہے، تو اتنے اندر اگر برش بھی پیا تو انہوں صاف کر کے باہر نکلے. واہ 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 واہ، اس کا مزہ ہے. کیا بات، بہت خوب. اب اندر اس کو کوئی نہیں دیکھتا، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے تاکہ اس کے بعد جو آئے گا وہ صاف واش روم میں آئے گا. بہت خوب. تو اس کا اجر تو بڑا ہی پکا ہو گیا کہ یار میرے بندے نے مینوں راضی کرنا تے واش روم صاف کر دیا. اللہ، بظاہر کتنی چھوٹی سی نیکی، جس طرح کوئی خیال نہیں کرتے، لیکن اللہ نو اے ادا بھی تاڑی پسند آئے. اے بڑی لوگوں کے لیے بڑی سہولت جے کر رہا ہے. کسی دا گند کون صاف کرتا ہے؟ ہائے ہائے، ماں تو علاوہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ تو کوئی گیا نا گند پا کے، تے تسی آکھیا بھی میں دے وچ بیٹھاں گا، پہلا مینوں صاف تا کرنا. انہوں صاف کر لیا، خود بھی استعمال کیتا، استعمال کرن تو بعد انہوں پھر جے کوئی آلودگی رہ گئی انہوں پھر صاف کر لیا. تو الطہور شطر الایمان، ایتھے جڑا ایمان اچا ہونا نا وہ اللہ ہی جاندا کڈا اچا ہونا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چونکہ حضور دی گل ہو رہی تھی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جس نے بھی لکھا تو سب سے زیادہ ان کا رحم تو انسانوں پر، جانوروں پر، ہر شخصیت پر. تو ایک چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو محبت دین میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق سے محبت، یہ سب سے زیادہ شخصیت میں نمایاں ہوتی ہے. بالکل ایک مومن، جو آپ نے شروع میں بات فرمائی کہ جی نرمی ہونی چاہیے انسان میں، نرمی ہونی چاہیے. تو نرمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں نا کہ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے ساری زندگی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، اللہ، نہ بچے کو، نہ اپنی زوجہ محترمہ کو، نہ کسی جانور کو. جانور کو بھی نہیں؟ نہیں. اللہ، کوئی چھڑی وغیرہ یا کسی طرح سے نہیں، عام طور پہ جانوروں کو حضور نے نہیں مارا. کہیں آپ سارا ذخیرہ حدیث آپ کی سیرت دے لیں نہیں ملے گا. سبحان اللہ، یار کمال ہے حضور کا، اتنی نرمی. اچھا، پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اگر غلام کوئی غلطی کر لے تو یا رسول اللہ اس کو کتنی دفعہ معاف کر دیں؟ اس کا خیال تھا کہ چل کوئی
5 دفعہ حضور کہہ دیں گے، 3 دفعہ کہہ دیں گے، یا زیادہ زیادہ ہوا تو چلو 5-7 دفعہ کہہ دیں گے۔ حضور نے تو کمال کر چڑی۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا 70 بار بھی ایک دن میں غلطی کرے تو 70 بار ہی معاف کر۔ اللہ اکبر، ایک دن میں بندے کا خیال ہوگا کہ جی 70 دفعہ وہ ساری زندگی میں شاید، ایک دن میں 70 مرتبہ، ایک دن میں 70 مرتبہ، تو ایڈی حلیمی کتوں لے آؤ گے؟ اللہ اکبر، اللہ ایویں تو 70 دفعہ تو اس سے انٹریکشن ہی نہیں ہونا، انٹریکشن ہی نہیں ہونا، غلطی بات کا، یعنی بس معاف کری جاؤ۔ معاف ہی کیتی جا۔ اس کا مطلب ہے زندگی میں باقی سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی بالکل۔ صرف یہ نہیں کہ آپ کا ملازم ہے یا کوئی اور ہے، آپ کے رشتوں میں بھی، رشتوں میں بیوی بچے دوسرا تیسرا سارا، دوست احباب بھی، دوست احباب، معاف ہی کر دے جو معاف ہی کر دے جو، ساما صاحب بڑا اوکھا ہے۔ اللہ ایسے تو نہیں، حضور نے اپنے حبیب کی زندگی کی قسم کھائی۔ اللہ اچھا ابھی دیکھو نا، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا جی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور حضرت حسن اور حسین دونوں آپ کی کمر مبارک پر کھیل رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اور صحابہ پیچھے سوچ میں پڑ گیا ہے کہ اتنا لمبا سجدہ، وہ کہتے ہیں ہمارے دل میں آیا کہ حضور اپنے عرش والے رب کے پاس تشریف تو نہیں لے گئے، اللہ، تو پھر انہوں نے سجدے سے نا ایسے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور سجدے میں ہی ہیں اور اوپر حسن حسین کھیل رہے ہیں، اللہ، تو اس کے بعد دائیں بائیں کر کے ایسے اتار بھی تو سکتے تھے نا، حضور نے نہیں اتارا۔ اللہ، اصل امت کو دکھلانا چاہتے تھے کہ صحابہ نے نہ جڑے، بلکہ حضور پیچھے سے بھی دیکھ لیتے تھے، مثلا سجدے میں پڑے نا یا قیام میں نظر سامنے ہے جی جی، تو حضور پیچھے سے دیکھ لیتے تھے، یہ حضور کا خاصہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، تو حضور تو دیکھ ہی رہے تھے کہ پچھلے نے جڑے اتنا سر چک چک کے دیکھ رہے ہیں میرے پیچھوں، تو یہ حضور اس وقت پتہ نہیں 4th ڈائمنشن میں ہوتے تھے، 5th میں تھے، 6th میں تھے، 10 ڈائمنشن میں تھے، کیا تھے، اب میں یہ سائنس کی بات کر رہی ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حضور دیکھ رہے ہیں، تو جب دیکھ رہے ہیں تو یعنی حضور تربیت کر رہے ہیں کہ سر چک چک کے ویکھنا تاکہ پھر یہ حدیث آگے تک پہنچے، واہ، تو اسامہ صاحب پھر یہ پروگرام کریں اور امیر حمزہ بتلائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، تو یہ قیامت تک جاتا رہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کا یہ انداز جائے کہ تم بھی ایسے بنو، سبحان اللہ، بچوں کو نہیں کچھ کہنا، بچوں کو نہیں کچھ کہنا، اور پھر وہ خود اپنی مرضی سے اترے۔ یوں سمجھ لو کہ ان دونوں کی جو گراؤنڈ تھی نا وہ حضور کی کمر مبارک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہیں جی، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، فیلڈ تھا۔ اللہ، تو ان دونوں کے ساتھ امت نے کیا کیا، یہ تو رونے کی باتیں ہیں۔ استغفر، تو خیر، جی، اچھا اسی طرح پھر حضور ایک بار نا تشریف فرما تھے۔ اچھا چلو، یہ دل میں آتا ہے نا کہ یہ تو آپ کے نواسے ہیں نا، آپ کا خون ہے، تو یہ نا دائیں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا رکھا ہے، حضرت حسن تھے یا حضرت حسین تھے، دونوں میں سے کوئی ایک تھے، اب میرے ذہن میں نہیں بات رہی، ایک ہی بات ہے جو بھی تھا۔ اور دوسری طرف ہے حضرت زید کا بیٹا اسامہ، اللہ، وہ بھی بچہ ہے، یہ بھی بچہ، اور وہ غلام کا بیٹا ہے، وہ غلام کا بیٹا ہے، دونوں بیٹھے، حضور دونوں کو محبت کر رہے ہیں، اللہ، ایک بار اس کو چومتے ہیں، ایک بار اس کو چومتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ، پھر دونوں کو ایسے اکٹھا کر کے اپنے مبارک چہرے کے ساتھ ان کے چہرے لگا رہے ہیں، ان کو چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، اللہ، اور صحابہ دیکھ رہے ہیں، کمال ہو گئی، نواسا اور غلام کا بیٹا، کبھی کسی نے ایسا کیا اس عرب کے معاشرے کے اندر، ہوئے جہاں تکبر ہی اتنا تھا کہ چھڑ گلاں دیو،